सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, आज औरतों के लिए बल्कि नौजवान लड़कियों के लिए एक मसला बहुत ज्यादा बना हुआ है और वो मसला ये है पसंद की शादी। पसंद की शादी एक भूत सवार है लोगों पर, पसंद की शादी, और इसको फैशन बना दिया गया है। लव मैरिज कहा जाता है, कभी रोशन ख्याली कहा जाता है, कभी ये कहा जाता है कि अपनी पसंद से शौहर ढूंढो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, मेरे पास वक्त कम है लेकिन सिर्फ दिल का दर्द मेरी उन बहनों तक पहुंचाना चाहता हूं जिनको ये भूत सवार हो गया है कि हम फिल्मी अदाकारा को देखकर हम भी अपना शौहर खुद पसंद करेंगे। हम जो है अल्लाह अकबर सीरियल की अदाकारा को देखकर अपनी जिंदगी का साथी हम खुद पसंद करेंगे। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं मेरी बहन, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं, जब तुम ईद के मौके पर दुपट्टा और चूड़ियां खरीदने जाती हो तो तुम अकेले नहीं जाती। मुझे पूरा यकीन है हर औरत की फितरत एक जैसी होती है। मेरे शहर की औरतें जैसी है, भरूच की औरतों की फितरत भी वही है, वही फितरत अहमदाबाद की औरतों की भी है, वही फितरत जो है यूपी बिहार की औरतों की भी है। मुझे औरतों की फितरत अच्छी तरह से पता है कि जब कोई औरत ईद के दुपट्टे और चूड़ी को खरीदने के लिए जाती है, औरत कभी अकेले नहीं जाती, लड़कियां कभी अकेले नहीं जाती, एक दो सहेलियों को लेकर जाती है, या कभी अपनी माँ को ले जाती है, कभी अपनी बड़ी बहन को ले जाती है। यानी औरत पसंद के मामले में बहुत ज्यादा हसास वाक़ई हुई है। मुझे बताओ, दुपट्टे से मैं चूड़ी ढूंढने के लिए 3 सहेलियों से मशवरा करती हो, कभी माँ से मशवरा करती हो, कभी बहन से मशवरा करती हो। जो चूड़ियां ईद के एक दिन पहनना है उसके लिए इतनी मोहतात हो, और जिसे जिंदगी का साथी बनाना है उसके लिए बगैर मशवरे के चुन लेती हो, जिसके साथ जिंदगी भर रहना है उसके लिए बगैर मशवरे के चुन लेती हो। मुझे बताओ तो सही, चूड़ियां चुनने के लिए तुमने इतनी तवज्जो की, इतनी फिक्र की, इतने मशवरे किए, और याद रखना जो काम बगैर मशवरे के होता है उसमें कभी खैर नहीं होती, उसमें कभी खैर नहीं होती। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीज़ों, अच्छी तरह से याद रखना, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो मशवरा करे वो कभी जलील नहीं होता, और जो मशवरे के बगैर काम करे वो तबाह हो जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने हबीब से फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र, ए महबूब अपने सहाबा से मशवरा किया करें। इसीलिए मेरे आका, हालांकि हुजूर को किसी के मशवरे की जरूरत नहीं, लेकिन अल्लाह को कानून अता करना था अपने बंदों के लिए, तो मेरे महबूब ने जो सहाबी जिसमें तजुर्बा रखते थे हुजूर उनसे मशवरा लेते थे। ये हजरत सलमान फारसी ही का तो मशवरा था कि जंगे खंदक वजूद में आई, खंदक हजरत सलमान के मशवरे से खोदी गई। इसी तरीके से अल्लाह अकबर बद्र के कैदियों की आज़ादी का मामला ये सिद्दीक़ अकबर का मशवरा था। इसी तरीके से बल्कि मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाने का मशवरा हज़रत फ़ारूक आज़म का मशवरा था। ये और बात है, उसकी तायीद में कुरान की आयत आ गई वत्तख़िज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, लेकिन है तो मशवरा। अल्लाह के हबीब नमाज कहाँ पढ़ना है साहिबे वही इसके लिए मशवरा कर रहे हैं। तवज्जो करें मेरी बहनें, तवज्जो करें। सारी दुनिया की अक्लें एक तरफ, मुस्तफ़ा जान रहमत की अक्ल शरीफ एक तरफ। वो इतनी अजीम जात हरम में मुसल्ला कहाँ बना इसके लिए मशवरा करें, और हमारी लड़कियां 16-17 साल की इतनी एडवांस कि जिंदगी का साथी ढूंढने के लिए किसी से मशवरे की जरूरत नहीं, अपनी पसंद से करेंगे, अपनी पसंद से करेंगे। और सुनो, ये तजर्बात की बात है, बहुत सारी इस्लामी बहनों ने किसी के जरिए कहलवाया, फोन किया, तहरीरें लिखी कि भाई हम तो लुट गए, सैयद साहब हम तो लुट गए, हमने तो किसी पे एतमाद किया था, और उसके बाद उसने शादी के बाद 1-2 बच्चे होने के बाद छोड़ के ऐसा भागा, अब हम ना माँ के घर लौटने के काबिल रहे और ना अब शौहर वाली रह गई। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर महंगी कोई चीज है तो वफा है।
آپ آوارہ لڑکوں سے وفا کی امید کر بیٹھی ہے میری بہنوں. آج کا دور اس قدر بے وفائی کا دور ہے. جب لوگ اللہ رسول کے وفادار نہ رہے تو لوگ تمہارے ساتھ کیا وفا کریں گے؟ آپ کن سے وفا کی امید لے کر بیٹھی ہے میری بہنوں؟ مجھے پتا ہے میری قوم کی مسلم بچیاں بہت بھولی بھالی ہیں. مجھے پتا ہے میری قوم کی مسلم بچیاں بہت سیدھی سادی ہیں. ان کو بہلایا پھسلایا جاتا ہے. کوئی زیور کا لالچ دیتا ہے, کوئی نئی دنیا بسانے کی بات کرتا ہے, کوئی تارے قدموں میں بچھانے کی بات کرتا ہے, کوئی جان قربان کرنے کی بات کرتا ہے. میری بہنوں یہ جھوٹے اور قذاب اور مکار لوگ ہیں. ان کی حیثیت قصائیوں جیسی ہے, قصاب جیسی ہے. جیسے قصائی بکری کو جو ہے وہ ذبح کرنے کے لیے جب لے جاتا ہے کمرے میں تو ایسے ہی نہیں لے جاتا, بلکہ ہرا ہرا پالا دکھاتا ہے. بیچاری بھولی بھالی بکری دیکھتی ہے کہ میرا مالک تو مجھے چارہ کھلانا چاہتا ہے, اور وہ پالے کو دیکھ کر کے اس کے پیچھے پیچھے چل جاتی ہے. لیکن اس بکری کے منہ میں چند پتوں کے سوا کچھ نہیں آتا, اور اس کو زمین پہ لٹا کر کے ہمیشہ کے لیے ذبح کر دیا جاتا ہے. لیکن بکری ذبح ہو جاتی ہے. بکری کا ذبح ہونا بہت زیادہ سانحہ نہیں, اس لیے کہ بکری ذبح ہو کر کسی کے دسترخوان کی زینت بننے کے تو قابل رہتی ہے. میری بات دھیان سے سننا, بکری ذبح ہو کر کسی نہ کسی کے دسترخوان کی زینت بننے کے قابل رہتی ہے. لیکن عورت کی جب آبرو لوٹ لی جاتی ہے تو عورت کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جاتی, وہ کسی محفل کے قابل نہیں رہ جاتی, سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہ جاتی. میری بہنوں یاد رکھو, کیا ضروری ہے کہ کوئی وعدہ کرے گا تو وفا بھی کرے گا. اس لیے یاد رکھنا, اگر کوئی داڑھی والا بھی آپ کے ساتھ وعدہ کرے کہ میں تجھے یہ دکھاؤں گا, میں تجھے یہ کروں گا, میں تجھے یہ دوں گا, یاد رکھنا اگر وہ دیندار ہوتا تو افیئر کیوں کرتا, اگر وہ دیندار ہوتا تو ناجائز تعلقات کیوں قائم کرتا. داڑھی دیکھ کر کسی کو دیندار مت سمجھا کرو, اس لیے کہ دین صرف داڑھی کا نام نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا تقوی ہاں ہونا, تقوی تو یہاں ہے. ارے جن کے دلوں میں دین بستا ہے, جن کے دلوں میں یار بستا ہے, وہ تو کسی عورت پر نظر اٹھانے کو بھی جائز نہیں سمجھتے. اس لیے یاد رکھنا میری بہنوں, زندگی کا ساتھی دیندار ہونا چاہیے, زندگی کا ساتھی پرہیزگار ہونا چاہیے, زندگی کا ساتھی متقی ہونا چاہیے. یاد رکھنا اگر چوڑی میں دھوکہ کھا گئی تو چوڑیاں بدل سکتی ہو, دوپٹے میں دھوکہ کھا گئی دوپٹہ بدل سکتی ہو, مکان میں دھوکہ کھا گئی مکان بدل سکتی ہو. لیکن شوہر زندگی کا ساتھی ہے, اگر اس کے سلیکشن میں, اس کو چننے میں دھوکہ کھا گئی تو یاد رکھنا پوری زندگی تباہ ہوگی, پوری زندگی برباد ہوگی. میری بہن, سیریل کی اداکارہ کو آئیڈیل مت بنا, اس لیے کہ سیریل کی اداکارہ صرف اداکارہ ہے, اس کی کوئی شادی نہیں, اس کی کوئی شادی نہیں, اس کی پوری زندگی 3 گھنٹے کی ہے. آپ کی زندگی 3 گھنٹے کی نہیں ہے, آپ کو تو پوری زندگی جینا ہے. اور ایک خاص بات میں عرض کروں, شوہر چننے کے معاملے میں احتیاط کتنی ہے, دھیان دیں. حضور نے اپنی تینوں بیٹیوں کا رشتہ اپنی مرضی سے کیا, لیکن جو سب سے چہیتی بیٹی تھی ان کا رشتہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا, بلکہ میرے مالک میرے آقا شیخین تشریف لائے صدیق و فاروق ہاتھ مانگا تو حضور نے فرمایا میں منتظر ہوں کہ اللہ کا کیا حکم ہے. اپنی چہیتی بیٹی کے متعلق حضور خود فیصلہ نہیں کر رہے. جن کو اللہ نے موت اور زندگی کا اختیار دے رکھے ہیں, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت و جہنم کے اختیار دے رکھے ہیں, جن کو اللہ نے اپنے خزانوں کی کنجیوں کا مالک بنایا ہے, حضور کہتے ہیں ابو بکر میں انتظار میں ہوں کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چننے کے معاملے میں جتنی بڑی ہستی شامل رہے گی اتنی زیادہ برکتیں اس میں موجود رہے گی. اور اللہ سے بڑی ذات کس کی ہے, اللہ سے بڑی ذات کس کی ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں. اس لیے اپنی مرضی سے فیصلہ مت کرو. دادا کی مرضی ہو, دادی کی مرضی ہو, ماں باپ کی مرضی ہو, وہ چنے. ہاں لیکن پھر تم بھی اتنی بے دست و پا نہیں ہو کہ ماں باپ دادا دادی جس کے ساتھ چاہیں اس کے ساتھ تمہیں بیادے نہیں. تمہیں اتنا حق ہے کہ جس کو وہ چن کر لائیں تم اس کے بارے میں ہاں یا نہ کر سکتی ہو, لیکن تمہیں خود نہیں ڈھونڈنا ہے. اس لیے کہ کون نیک ہے تمہیں کیا پتا. ظاہری حسن دیکھ کر اتنا بڑا فیصلہ
ظاہری اچھے کپڑے دیکھ کر اتنا بڑا فیصلہ. مجھے معلوم ہے یہ بات. ایک لڑکی کا بیان ہے کہ ایک نوجوان لڑکا اچھے اچھے خوبصورت کپڑے پہن کے اچھی اچھی بائک لے کر کے آتا تھا. میں نے سوچا کہ بہت مالدار. اس نے بتایا بھی تھا ہمارا کاروبار یہاں ہے وہاں ہے یہ ہے وہ ہے. اور اس کے بعد جب اس کے چکر کے اندر آبرو لٹا بیٹھی تو بعد میں پتا چلا کہ بائک جس کی لاتا تھا وہ اس کے پڑوسی کی بائک تھی. اس کا خود کا مکان بھی نہیں تھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اس طرح سے بے شمار لڑکیاں ہیں، لیکن لوگوں کو محبت کے نام پہ جب نشہ چڑھتا ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ نفسانی خواہشات ہے. اور قرآن کہتا ہے وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کیا. خواہشات کی طرف مت جاؤ، دنیا کے حسن و جمال کی طرف مت جاؤ. کوئی ضروری ہے کہ کسی کی چمڑی سفید ہے تو وہ وفادار بھی ہوگا؟ کوئی ضروری ہے کسی کی زبان میٹھی ہو تو وہ اچھا بھی ہوگا؟ ارے لوگ تو ایسے ہیں. ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جب شکاری شکار کرنے جاتا ہے پرندوں کا تو وہ جال بچھاتا ہے، اور جال پرندے کو نظر نہیں آتا ہے، وہ اس پہ دانے ڈالتا ہے. بیچارے پرندے کو تو دانا نظر آتا ہے اور وہ پرندوں جیسی بولیاں بولتا ہے، پرندوں جیسی آواز نکالتا ہے. پرندے کو لگتا ہے میرا ہی کوئی ہمدرد ہے. دانے دیکھ کر کے نیچے آتا ہے، دانا ابھی منہ میں بھی نہیں جاتا کہ پیر جو ہے جال میں پھنس جاتا ہے. اور ایک بار جال میں پیر پھنس جائے پھر پرندہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے. جتنا نکالنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی اس کے اندر جو ہے اللہ اکبر وہ پھنستا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اس کے اندر جو ہے وہ پھنستا چلا جاتا ہے. اور ایک وقت وہ آتا ہے اس پرندے کو بازار میں بیچ دیا جاتا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایسا ہی ہے. آپ کو دولت کی لالچ دی جائے گی، آپ کو زیور کی لالچ دی جائے گی، آپ کو جو ہے وہ گھر بسانے کی لالچ دی جائے گی، آپ کے ساتھ دنیا بسانے کی لالچ دی جائے گی، آپ کو بڑے بڑے خواب دکھائے جائیں گے، آپ کو ہتھیلی پر جنت دکھائی جائے گی. مگر یاد رکھنا ایسے لوگوں کے بہکاوے میں کبھی مت آنا.